عالمی وبا کے دوران دنیا کے لیے ایک اور بری خبر، امریکہ اور چین کے درمیان جنگ کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ ماہرین نے پوری دنیا کو خبردار کر دیا۔ آگے کیا ہونے والا ہے، مزید جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کورونا وائرس کی اس وبا کے شروع ہوتے ہی کیسے امریکہ اور چین کے تعلقات بھی خراب ہونے لگ گئے ہیں، اور سب سے پہلے امریکہ نے جہاں چین پر کورونا کی وبا پھیلانے کا الزام لگایا، اس کے بعد امریکہ نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ WHO نے چین کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے کورونا کی وبا کو اور پھیلایا، اور اس الزام کے ساتھ امریکہ نے اس کی فنڈنگ روک دی، جس کی چین نے مذمت کی کہ امریکہ کا یہ رویہ بہت افسوسناک ہے، اور اس مشکل وقت میں امریکہ کا یہ کرنا کسی احمقانہ حرکت سے کم نہیں۔ لیکن اس سب کے بعد اب ایسے انکشافات سامنے آ رہے ہیں جس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اس عالمی وبا کے دوران امریکہ اور چین کی جنگ کی خبریں زور پکڑ رہی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اندر ہی اندر کوئی ایسی کھچڑی پک رہی ہے جس سے ہم سب نا واقف ہیں۔ ایسا کیا ہے آخر؟ ایسا کیا ہوا ہے جو ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا؟ دوستو پوری دنیا میں کورونا نے ہنگامہ مچایا ہوا ہے، اور اسی ہنگامے کے دوران بھی دنیا کے کچھ ایسے ممالک ہیں جو آپسی الجھنوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا کے حالات اس قدر سنگین ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے باز نہیں آ رہے۔ جب کورونا کی وبا نے دنیا میں زور پکڑا تو امریکہ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر چین پر الزام تاک دیا کہ اس مہلک بیماری کا آغاز بھی چین سے ہوا، اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سہرا بھی چین کے سر ہی جاتا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کی ایک ریاست نے تو ایک قدم اور آگے جاتے ہوئے عالمی عدالت میں چین کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی کہ اس وبا کو پھیلانے کے لیے چین کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ ابھی امریکہ نے یہ الزام لگایا نہیں تھا کہ ساتھ ہی یہ خبر سامنے آ گئی کہ صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت پر الزام جڑ دیا ہے کہ وہ چین کے اقدامات کی پیروی کرتے ہوئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں برابر کا شریک ہے، جبکہ اگر وہ چین کی پیروی نہ کرتا تو کورونا سے متاثرہ ہونے والے لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں اتنی زیادہ نہ ہوتی۔ پہلے امریکہ نے صرف WHO پر الزام لگایا، بعد میں امریکہ نے اپنی اکڑ دکھاتے ہوئے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ روک دی۔ امریکہ کے اس اقدام کو پوری دنیا میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور چین نے بھی اس کی مذمت کی اور کہا کہ ان مشکل حالات میں امریکہ کی جانب سے ایسا اقدام قابل قبول نہیں ہے۔ اب خبروں کی مانیں تو ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو سننے میں تو شاید کسی کو اچھی نہ لگیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف کورونا وائرس کی عالمی وبا نے پوری دنیا کو گھیرا ہوا ہے، وہیں دوسری جانب یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک نئی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا جب امریکہ اور چین کی آپس میں کشیدگی ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی ایسا متعدد بار دیکھنے میں آ چکا ہے۔ ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 30 مئی 2017 کو امریکہ میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی جو چند ہی دنوں میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی تصانیف میں سے ایک بن گئی تھی، اور تمام تر پالیسی ساز، ماہر تعلیم اور صحافی اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ کتاب کا عنوان تھا جنگ جس سے فرار نہیں، کیا امریکہ اور چین اس پھندے سے بچ سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق اس کتاب میں تو سیڈائڈز ٹریپ کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت اور ایک موجودہ عالمی طاقت کے درمیان جنگ ٹالی نہیں جا سکتی۔ دنیا میں کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کے بعد ایک بار پھر سے ہارورڈ یونیورسٹی کے بین الاقوامی امور کے پروفیسر گراہم ایلیسن کی اس کتاب کا شد و مد سے چرچا ہونے لگا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کو چینی وائرس کہہ کر پکارا تو امریکی جریدے اسپیکٹیٹر نے اپنی حالیہ رپورٹ میں لکھا کہ کورونا کے ہاتھوں پہلی ہلاکت اس امریکی سوچ کی تھی کہ وہ چین کے عالمی طاقت بننے کی حقیقت کو باہمی مفادات کے ذریعے قابو کر سکتا ہے۔ جریدے نے پروفیسر گراہم ایلیسن کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ بیان اسی سیڈائڈز ٹریپ یعنی ایک ابھرتی عالمی طاقت مطلب چین اور ایک موجودہ عالمی طاقت یعنی امریکہ کے درمیان نہ ٹلنے والی جنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ توسائیڈیڈز ایک قدیم یونانی تاریخ دان تھا جس نے اسپارٹا اور ایتھنز کے مابین ہونے والے پیلوپونیشین کی جنگ کے بارے میں لکھا۔ توسائیڈیڈز ٹریپ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں اپنے وقت کی بالادست طاقت یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ ابھرتی ہوئی طاقت اس کی جگہ لے لے گی تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور اس کوشش کے دوران لڑائی کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ قدیم یونان میں بھی جب اسپارٹا کو ایتھنز سے خطرہ محسوس ہوا تو جنگ ہوئی۔ پروفیسر گراہم ایلیسن نے 500 برس کی تاریخ کو چھان کر ایسی 16 مثالوں کی نشاندہی کی ہے
جن میں ابھرتی ہوئی طاقتوں نے پہلے سے موجود طاقتوں کا سامنا کیا اور 16 میں سے 12 کا نتیجہ جنگ کی صورت میں ہی نکلا۔ اس کتاب میں برطانیہ اور جرمنی کی مثال بھی موجود ہے۔ جب 20ویں صدی میں جرمنی برطانیہ سے آگے بڑھنے والا تھا کہ بوسنیا کے شہر سراجیو نے ایک معمولی سی شاہی خاندان کے افراد کے قتل سے دونوں ممالک کے مابین جنگ شروع ہو گئی، جسے دنیا آج دوسری عالمی جنگ کے طور پر یاد کرتی ہے۔ پروفیسر ایلیسن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور چین کی رقابت عالمی تعلقات کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ جب 26 دسمبر 1991 کو سوویت یونین بکھر گیا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا تو امریکہ میں یہ سوچ پروان چڑھنے لگی کہ اب دنیا میں اس کے آگے کوئی نظریات حریف نہیں بچا۔ امریکی فلسفی فرانسس فوکویاما کا تاریخ کا اختتام کے عنوان سے ایک مضمون شائع ہوا، جس کا لب لباب کچھ یوں تھا کہ سوویت یونین کے اختتام سے آزاد خیالی کا نظریاتی متبادل ختم ہو گیا ہے اور انسانی تہذیب کے آداب یعنی نمائندہ حکومتیں، آزاد منڈی اور صارفین سے چلنے والے کلچر حاصل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان جنگ کی خبریں اس کی کئی گردش کر رہی ہیں، کیونکہ جب امریکہ اہلکاروں نے کووڈ-19 کو پہلے ووہان وائرس اور پھر چینی وائرس کے نام سے تعبیر دی تو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ وہ چین کو گالی دینے سے پہلے اپنے کام پر دھیان دے۔ اسی حوالے سے امریکہ کو جواب دیتے ہوئے چین کی وزارت خارجہ کے ایک اور اہلکار نے امریکہ کے لیے کچھ سوالات اٹھا دیے اور امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس امریکی فوجی جو ووہان میں فوجی مشقوں میں حصہ لینے آیا تھا وہ ممکنہ طور پر وائرس کا نشانہ بنا، امریکہ اس کے ٹیسٹ کے نتائج دنیا کو دکھائے۔ امریکی اہلکاروں کی جانب سے کووڈ-19 کو چینی وائرس کہے جانے کے بعد امریکہ میں چین کے سفیر نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس وبا کو سیاسی رنگ دے کر نئی دنیا کو جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش نہ کرے۔ کووڈ-19 کے آنے کے بعد جب دنیا ممالک کے درمیان معاملات اور کشیدہ ہوتے چلے گئے تو چین سے شائع ہونے والے گلوبل ٹائمز نے توسائیڈز ٹریپ کے خالق پروفیسر گراہم ایلیسن کا انٹرویو کیا اور موجودہ حالات کے حوالے سے ان سے سوالات کیے۔ پروفیسر گراہم ایلیسن نے کووڈ-19 کے حوالے سے لگائے جانے والے الزامات کو اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کی ایک بچگانہ کوشش قرار دے دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ امریکی اہلکار کی جانب سے صورتحال سے نمٹنے میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی ایک کوشش ہے۔ اس عالمی وبا کے دوران ایک نظریاتی بحث بھی جاری ہے۔ امریکہ جو لبرل ڈیموکریسی کا دائی ہے وہ چین کے نظام حکومت پر انگلیاں اٹھا رہا ہے، جس میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو چھپانے کا الزام سر فہرست ہے۔ لیکن دوسری جانب ایسی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں کہ چین کی ایک جماعتی آمرانہ نظام حکومت نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ ایک بڑے علاقے کو بغیر کسی جھجک مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر کے وائرس پر جلدی سے قابو پا لے، جبکہ لبرل ڈیموکریسی کا رد عمل اتنا تیز نہیں جتنا چین کا تھا۔ پروفیسر گراہم ایلیسن نے کہا کہ اگر یک جماعتی آمرانہ نظام نے انتہائی قابلیت کے ساتھ اپنے شہریوں کی زندگی کی بنیادی حق کا تحفظ کر لیا ہے، جبکہ جمہوری حکومتیں ناکام رہی ہیں، تو ایسی صورتحال میں چینی اقدامات پر اعتراضات انگور کھٹے ہیں کہ مترادف ہے۔ امریکہ کے بڑی اتحادی جن میں برطانیہ، اسپین اور فرانس شامل ہیں، وہ بھی کورونا وائرس کی وبا کے خطرے سے بری طرح متاثر ہیں، تاہم وہ وائرس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش سے خود کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ اسی حوالے سے امریکہ کے ایک نئی اتحادی انڈیا سے ایسی آوازیں بھی ابھر رہی ہیں جن میں چین اور پاکستان کو سبق سکھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ انڈیا کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزری بورڈ کے رکن نے دی ٹریبیون میں لکھے گئے ایک مضمون میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران چین اور پاکستان کے رویے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ کووڈ-19 میں کہ دنیا میں پھیلاؤ کے حوالے سے چین کا رویہ مجرمانہ تھا اور وہ اس کے نتائج سے بچ نہیں سکتا۔ تلک دیواشر نے، جنہیں انڈیا کی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوال کا انتہائی قریبی ساتھی مانا جاتا ہے، لکھا کہ اب تو دنیا کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اتنے لمبے عرصے تک اپنی مینوفیکچرنگ کو چین کے حوالے کرنے کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تلک دیواشر امریکی اہلکار کی طرح عالمی ادارہ صحت سے بھی ناراض ہیں، جس نے کورونا وائرس پر قابو پانے میں چینی اقدامات کی تعریف کی ہے۔ تلک دیواشر نے بھی چین پر تنقید کی حد پار کرتے ہوئے کہا کہ چین جتنا بھی عالمی ادارہ صحت کے اہلکاروں کو رشوت دے لے اور دنیا میں کورونا کے حوالے سے غلط معلومات پھیلائے، چین اس کے نتائج سے نہیں بچ سکتا۔ پوری دنیا میں ابھی تک یہ بحث عروج پر ہے کہ آخر یہ جان لیوا وائرس کہاں سے آیا، کیا یہ قدرتی ہے کہ انسان کا بنایا ہوا، اور اگر انسان کا بنایا ہوا ہے تو کیا یہ لیبارٹری سے جان بوجھ کر چھوڑا گیا یا غیر ارادی طور پر لیک ہو گیا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی ٹھوس شہادت سامنے نہیں آئی ہے کہ اس وائرس کو کس ملک نے لیبارٹری میں تیار کر کے کسی مذموم مقاصد کے لیے دنیا میں پھیلانا۔ البتہ اشاروں کناروں میں الزام چین کے دہلیز پر دھرا جا رہا ہے۔ جب دنیا میں کورونا وائرس کی گرد بیٹھ جائے گی تو یقیناً امریکہ اور اس کے اتحادی اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور اب خربوں ڈالر میں سے حصہ مانگیں گے
جو چین نے مغربی معیشتوں کے ساتھ مل کر اکٹھے کیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اور چین اس وبا کے ختم ہونے کا انتظار کرتے بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے بیانات تو اس وقت یہی بتا رہے ہیں کہ دونوں کے درمیان اب کچھ بھی اچھا نہیں ہے، اور اگر دونوں ممالک کے درمیان صورتحال اور کشیدہ ہوئی تو یہ واقعی ایک جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتی ہے۔ اگر دونوں ممالک کے درمیان جنگ ہوئی تو اس کی تباہی پوری دنیا کے لیے ہوگی، اور اس جنگ کی پوری دنیا اس پر جو ہے وہ دیر پاس رات ہوتے رہیں گے۔ اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں ہمارے حکمران کو بھی ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔